جہیز ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھروں کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ کیا انہیں گھر بسانے کا حق نہیں ہے؟ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے کوٹھے والیاں ہو گئی، اور نہ جانے کتنے ہی شیطان نما انسان نے انہیں فریب اور بہکاوے میں ڈال دیا ہے۔ نہ جانے کتنے لڑکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ دینے کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا، اور اسی مناسبت سے میرے تقریر کا عنوان ہے جہیز کے نقصانات۔ جہیز یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور جہیز مانگنے والوں کا انداز بھی بڑا نرالا ہو چکا ہے۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ماں باپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ کیا انہیں گھر بسانے کا، کیا انہیں اپنا شادی شدہ لائف جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ نہ جانے کتنے شیطان نما انسان کے بہکاوے میں وہ آ چکی ہے، کتنے ہی نہ جانے لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا جہیز لینا یا جہیز دینا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ آج کل آپ دیکھیں گے ہر کسی کے زبان پر صرف ایک ہی بات ہے، وہ ہے جہیز، جو کہ سماج کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ آپ ہر کسی کو یہ کہتے ہوئے بولتے ہوئے سنیں گے۔ سماج سے اس جہیز کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم بولنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہم سب کو متحد ہو کر جہیز کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ آج کل مانگنے والوں کا انداز بھی بڑا نرالا ہو چکا ہے۔ آج کل لوگ جہیز مانگتے ہیں بیٹے کے ڈگری کے اعتبار سے مانگتے ہیں۔ لڑکا انجینئر ہے تو اتنے لاکھ چاہیے، لڑکا ڈاکٹر ہے تو اتنے لاکھ چاہیے، لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہے اتنے لاکھ چاہیے۔ آپ مانگنے والوں کے انداز کو ایسے دیکھیں گے، لوگ جہیز مانگنے میں اتنا ذرہ بھی شرم، ذرا بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہنے والوں کو کہتے سنا ہوگا کہ بڑا میرا لڑکا کار کے بغیر گھومتا نہیں ہے، لہذا اس کو جہیز میں ایک کار دیجئے۔ اگر آپ کار نہیں دیں گے، ہمارے دوسرے بیٹے کو کار دی گئی ہے، اگر اسے آپ کار نہیں دیں گے، لوگوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت رہے گی، لوگوں کے سامنے اس کی کیا عزت رہے گی؟ ایسے لوگ بول بول کر جہیز مانگتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اس جہیز کے خلاف کھڑے ہو، جہیز کا بائیکاٹ کرے۔ جہیز کے بہت سارے نقصانات ہیں، جہیز کے جہاں دنیاوی نقصانات ہے وہیں دینی نقصانات بھی ہے۔ جہیز یہ غیروں کا طریقہ ہے جسے مسلمانوں نے خوب اپنا لیا ہے، تاکہ جہیز لے کر لڑکیوں کو وراثت میں حق سے دور رکھا جائے، حق سے محروم کر دیا جائے۔ جہیز کے جہاں آپ نے دینی نقصان دیکھا کہ لڑکی کو جہیز دے دیتے ہیں، بعد میں دینی اعتبار سے جو اس کا حق ہوتا ہے وراثت کا، اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہیں جہیز کی وجہ سے سماج میں بھی بہت سارے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہیز کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں ماں باپ کے گھروں کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ جہیز نہ لانے کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کو ساس سسر
آپ دیکھ لیجئے دیور جیٹھ حتیٰ کہ شوہر کے ظلم ستم کا نشانہ بننا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اسے جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ آپ آئے دن اخبارات میں سنتے ہیں، پڑھتے ہوں گے کہ لڑکی نے موٹر سائیکل نہ لائی اس لیے جلا دیا گیا، لڑکے نے جہیز کے مانگ رکھی تھی، جہیز نہ دیا گیا، لڑکی کو جلا دیا گیا، لڑکی کو مار دیا گیا۔ خود لڑکی ان کے ظلم ستم کو برداشت نہ کر سکی، خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ جہیز کے نقصانات ہیں جو آج ہمارے سماج میں پیش آ رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں یہ جہیز ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، ناسور بن کر پھیل بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی جانیں چلی گئی اور نہ جانے کتنی ہی جانیں اور جائے گی۔ منظر بھوپالی نے کہا تھا، اگر تمہیں بہو جلانا چاہتے ہو، اگر تم کسی کی بیٹی کو جلانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو جلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کی مانگ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کی مانگ کی یا جہیز مانگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہیز لیا ہے نہ جہیز دیا ہے تو پھر ہم کس کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نہیں 4 بیٹیوں کی نکاح کیے، 4 بیٹیوں کی شادی کیے۔ کیا آپ نے کسی ایک کو بھی جہیز دیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا جب نکاح کیا کیا ان کو جہیز دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا؟ نہیں دیا۔ جب نبی نے جہیز نہیں دیا، جب صحابہ نے جہیز نہیں لیا، صحابہ نے جہیز نہیں دیا تو پھر ہم مسلمان بھی اسے رواج نہ بنائیں، اسے طریقہ نہ بنائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، ہم صحابہ کے طور طریقے پر چلیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رشتے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شادیوں کو آسان کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ میں اپنی بات کو ختم اس آیت کریمہ سے کرتا ہوں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس کام سے جس چیز سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔